میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج میرے ساتھ اسکالر، رائٹر، کالمسٹ اور ایکٹیوسٹ جناب طارق فتح صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. طارق فتح جی، آپ نے ٹائم دیا ہمارے لیے اور ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. Not at all. You're welcome. تھینکس. پیلسٹائن اور اسرائیل کا جو ایشو ہے، گو کہ اب وہ جنگ بندی ہو گئی، اور یعنی یہ کہ جو ایک بیٹل چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد جو نقصان ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اب یو اے ای نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بیچ میں وہ آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے بیچ ٹاک کروائیں گے. لیکن اس کے حوالے سے ہمیں بہت سے پرسپیکٹو ملتے ہیں. گو کہ میں نے اس کے اوپر ایک دو پروگرام کیے اور ہر ایک کا مجھے لگتا ہے، نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ایسا پرسپیکٹو ملتا ہے کہ جس میں دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ طارق فتح جی، اس بارے میں، اس ایشو کے بارے میں جو ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو ایک ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس پر آنے سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیک گراؤنڈ میں پرنسس ڈیانا کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ اس لیے ہے، اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کبھی ہمیں دکھائیں کہ سارا فریم دکھائیں کیا کیا لگا ہوا ہے. تو سب سے اوپر جو ہے آپ کو پرنسس ڈیانا کی تصویر نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ میری بہت ہی فیوریٹ ہے اور آپ نے بہت ہی زبردست ایک آرٹیکل ان کے اوپر لکھا ہے. تو جی پہلے میں اس سے شروع کرنا چاہوں گی. آپ پلیز کچھ جو آپ نے اس میں لکھا ہے آپ میرے پروگرام میں بھی بتائیے، اور پھر ہم فلسطین اور اسرائیل کی طرف آئیں گے. یہ پرنسس ڈائنا کا ایک جو زندگی کا ایک ایسپیکٹ ہے، اس میں ایک جھلک جو نظر آتی ہے ہمیں برٹش سوسائٹی کی، وہ بڑی پروٹیکٹڈ سی رہتی ہے، جس کو I would even dare to say white supremacist ideas جسے کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں وہ کے میں ہیں، یہ کہیں ہیں اور ہیں. آپ نوٹ کریں گے کہ یہ رائل فیملی کے اندر ہے. اور جس طرح انہوں نے مارٹن بشیر جو ایک پاکستانی فیملی کا بیٹا ہے وہاں، اس کے اوپر الزام تراشی لگائی پرنس ولیم نے کہ اس کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی. اٹ شوڈ کہ وہ شخص اپنے باپ کو، پرنس چارلز کو، جس کو اوپنلی اپنی شادی کرنے کے باوجود ایکسٹرا میرٹل افیئرز چل رہے تھے، اور جس کے بارے میں ڈائنا نے کہا کہ there cannot be 3 people in a marriage، یا اس ٹائم کا ذکر تھا، بجائے اس کے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ میرے باپ کی ذمہ داری بے وفائی کی وجہ سے میری ماں کی موت ہوئی. اس نے آسانی سے ڈھونڈ کے دیکھا کہ یہ پاکستانی پڑا ہوا ہے مارٹن بشیر، مارٹن نام بھی رکھ لے تو کیا. He blamed the man who interviewed her. تو it occurred to me کہ یہ برٹش رائل فیملی کے اندر یہ اتنا ڈیپ سیٹڈ وائٹ سپریمیسی ہے کہ چھوٹے بھائی کی بیوی، کیونکہ شی واز بلیک اوریجن، ان کو گھر، ٹائٹل سب چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اینڈ دین اٹ کیم بیک ٹو مائی اسٹڈی آف کوئین وکٹوریا کہ ان کا ایک منشی ہوتا تھا عبد الکریم، اینڈ شی ہیڈ امپلائڈ ہم ایز ہر چیف ایڈوائزر، اینڈ وہ بالکل ماں بیٹے کی ریلیشن شپ ہو گئی تھی. اینڈ پورا پیلس اور رائل فیملی جو تھی، ان کو یہ تھا کہ یہ ایک نان وائٹ آدمی یہ پیلس میں ہے کیسے. اور کوئین وکٹوریا معمولی رانی نہیں تھی. She ruled at a very large empire at the height of the British colonialism. And پورا آپ دیکھیے کہ انگلینڈ کے اندر پریزنس آ چکا تھا ہندوستانیوں کا، کرکٹ بھی کھیلتے تھے لوگ وہاں آ کے، ریزیڈنٹ بھی تھے. ہمارے جناح صاحب نے بڑے وقت کاٹا ہے وہاں پہ، سب نے، گاندھی جی بھی وہیں کے ہیں. ایکسپٹ کہ یہ فیملی جو تصویریں اچھی کھچا کے سب پیارے پپو لگتے ادھر ادھر، او ہاؤ سویٹ، ان کے اندر جو نفرت ہے براؤن اور بلیک سکن لوگوں کی، that needed to be exposed. اینڈ اسی لیے میں نے کہا کہ اپنے باپ کے بجائے وہ اس پاکستانی جگہ ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور کوئین وکٹوریا نے پھر منشی عبد الکریم کے ساتھ رکھا، اور
جو باقی لوگ تھے پیلس میں ان کی کتابیں لکھی گئی, ان کے نوٹس ہیں کہ یہ کمبخت آیا کیسے ہماری رانی کے پاس. اور کوئین وکٹوریا نے خود ان کو کوٹ کیا گیا کہ دیر از ریشل بائس اگینسٹ عبدل سمپلی بیکاز ہی از این انڈین. اور منشی تھے وہ, سو ہی واز اے کلرک ایز ویل اینڈ ہی واز اے کانسٹنٹ کمپینین. جس دن کوئین وکٹوریا کی موت ہوئی ان کی اولادوں نے پکڑ کے میاں بیوی دونوں, منشی صاحب, ان کی بیگم, ان کے گھر کے سارے کاغذات جلا کے ان کو ڈپورٹ کیا, اور ہر کوئین وکٹوریا کا خط جو اس نے اپنے منشی کو لکھا تھا that was burnt out, other than Munshi's personal diary that was he had already transferred to India. I just simply wanted to raise this issue کہ ہم لندن کا میئر ہو سکتا ہے. برٹش سوسائٹی ہیز امبریسڈ کلر. واز صاحب تھے پہلے ممبر آف پارلیمنٹ تھے انڈین, کیتھ واز شاید نام تھا, آئی تھنک ان دی لیٹ 80s ہی واز الیکٹڈ ایز ایم پی. پھر تو وہاں گلیسگو کے ایم پی تو ہمارے آگے پنجاب میں گورنر لگ گئے. تو اتنا اس وقت جو کیبنٹ میں ہیں ینگ ویمن آف انڈین اینسیسٹری, دے آر دیر. لیکن دس روگ فیملی جس کی ساری ویلتھ ہندوستان کو لوٹنے کے بیسس پہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم اپنی تباہی بنگال اور پورے ہندوستان میں ہوئی کہ ہمارے پیسے سے ہی ہمیں تباہ کیا گیا, ہم سے ہی پیسے لے کے ہمیں ہی لوٹا گیا. اینڈ 32% جی ڈی پی دنیا کی گھٹا کے 8% کر دی پارٹیشن کے وقت, اور آج بیٹھے ہوئے ہیں پپو بن کے سارے راجا رانی پرنس یہ وہ. تو کچھ مجھ میں وہ تھوڑا سا I have more of an Indian perspective on life rather than India Pakistan. That is why I wrote about this کہ اس کے اندر مارٹن بشیر is the easy person to attack. آپ کو سچ ڈھونڈنا ہے. ڈائنا کو کس نے مارا؟ ڈائنا سے دشمنی آپ کی تھی کیونکہ ڈائنا نے جب پکڑ لیا اپنے ہسبینڈ کو تو اس نے ڈاکٹر حسنات کے ساتھ عشق لڑایا, اور ڈائنا نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی کسی گورے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کیا. جب ان کی موت بھی ہوئی, ٹریجڈی بھی ہوئی, شی واز ود جوڈی فائر. اور ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ مسلمان ٹائپ کے عجیب رنگ کے لوگ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ so she died in mysterious circumstances in a tunnel, in a tragedy. How she did, but to blame a Pakistani کہ تو نے انٹرویو لیا اس لیے وہ مر گئی, اس لیے so it had to be exposed. And آپ یقین کریے every newspaper in the world was supporting Prince Williams کہ یہ مارٹن بشیر, یہ دیکھو یہ عجیب سے رنگ کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں ہماری زندگی خراب کرنے کے لیے. Racism has to be fought at all levels. چاہے وہ ہم کریں فیئر اینڈ لولی لگانے والے تھوڑے سیاہ لوگوں پہ, یا وہ ہم پہ کریں. پہچان ایک دوسرے کی ہونی چاہیے آن دی بیسس آف آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کو, اور آپ نے اب تک کیا کیا ہے. یہ نہیں کہ یہ میرا تو رنگ اتنا, میری نسل اتنی وہ ہے, تو آپ میں اور کے میں فرق کیا ہوا کہ وہ بھی اپنے سر پہ ٹوپیاں لگا کے انہوں نے سیاہ فام لوگوں کو درختوں سے لٹکا کے کوئی 100 200 300 سال کیا زیادتی ہوئی امریکہ میں کالوں کا. تو ایٹ ایوری اسٹیج پیپل آف کلر جیسے آپ ہم ہیں, وی نیڈ ٹو بی کانشیس آف دس کہ نہ ہم سے کوئی حرکت ہو ایسی اور نہ ہم برداشت کریں کسی کا. تو اس لیے غصہ آ کے میں نے کالم لکھ دیا جو اتنا اٹ wasn't that necessary but I thought it should be on record کہ یہ پچھلے 1887 سے چل رہا ہے سلسلہ کہ منشی صاحب کی جو درگت بنائی گئی اور اب مارٹن بشیر اسی میں ہیں. ہم میئر ہوتا ہوگا لندن کا پاکستانی, لیکن اپنی اوقات جو ان کی نظر میں وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ رہے
کہ یہ چوروں نے ہمیں لوٹ کے پیسہ بنایا اور آج ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ گندے لوگ کہاں سے آ گئے. ہاں کہاں سے آ گیا. بالکل نہیں سر، یہ بڑا زبردست آپ نے وہ بتایا کہ ایک یہ جو ہے اینگل، اس سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا زبردست ہے. اور اس پہ ایک بلکہ اگر آپ دیکھتے ہی ہوں گے نیٹ فلکس پہ اس طرح کی جو ایک سیریز ہے دی کراؤن، وہ ان کی فیملی پہ، اس میں بھی انہوں نے پوری فیملی کو اور اس طرح کے جو ان کے باعث ہیں اس کو بہت ریویل کیا گیا ہے. Yes, that has been educational, but لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے حساب سے جی. دیکھیں. اس کو ہر دنیا کی ہر چیز کو جب تک اس کی سیاسی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کو کون لوٹ رہا. وہ ہماری قسمت خراب ہے کہ ہم غریب ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہم نے زیرو ایجاد کیا ہے. ہمارے یہاں راوی بہتا ہے، ستلج ہے، انڈس ہے. ہم موہنجو-داڑو کے لوگ ہم ہی غریب رہ گئے. ابھی تم نے کیا تھا؟ تمہارے گرم پانی نہیں آتا تھا، 6 سال 10 سال نہاتے نہیں تھے تم. ہمیں تو آگے پٹیا نہیں پڑا ہونا. وہ ٹھیک ہے، لٹ گئے ہم بے وقوفی طرح آپس میں لڑتے جا رہے ہیں. دیٹ از their interest. بٹ یہ کبھی نہیں بھولنا کہ تم آئے تھے ہمارے پاس لینے. ہم نہیں گئے تھے وہاں، کچھ تمہارے پاس تھا ہی نہیں. تم تو سال میں ایک دفعہ نہاتے تھے ٹب میں، اور ٹب ہوتا تھا ان کے لیونگ روم کے انٹرنس پہ. تو خیر میرے جو رشتے دار فیملی اینگلو انڈین بھی ہے اور کرسچنز بھی ہیں جو اپنے آپ کو انگلش سمجھتے ہیں، وہ آج شام کو میری پٹائی لگائیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیے سر، اب ذرا تھوڑا سا اسرائیل پیلسٹین کے حوالے سے جو ہے آپ کا ایک بڑا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی. دیکھیں اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو ہمارے پاکستان سے جو سوچ اٹھتی ہے نا، اس کو بائی ڈیفالٹ آپ کو نل اینڈ وائڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم کسی چیز کو پڑھ کے اس پہ اپنی اوپینین نہیں دیتے. آپ کے سامنے 10 لاکھ چین کے اندر مسلمان کنسنٹریشن کیمپس میں، آپ کا پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ کہاں ہے، ویگر یہ کیا بات کر رہے ہو. سو اس نیریٹو کو تو آپ ریجیکٹ کر دیجئے، کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں، محمد علی جو برادرز تھے ان میں سے واپس آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں انگریز کی مقبوضہ زمین پہ دفن نہیں ہونا چاہتا ہوں، اسی لیے میں جیروسلم میں ہوں گا. ارے کم بخت، وہ تو جیروسلم بھی تو برٹش کالونی تھا اس وقت. یہ میں فرسٹ ورلڈ وار کے بات کر رہا ہوں. سو وی کم ٹو کنکلوژنز وداؤٹ ہیونگ اے سیریس انٹروسپیکشن، کہ ہم دیکھیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم کس نگاہ سے اینالائز کرتے ہیں. ناؤ لیٹ می اسٹارٹ رائٹ فرام دی بگننگ. عرب کہیں پہ یہ جو علاقہ ہے ببلکل لینڈ جسے آپ کہیں، یا جوڈیک لینڈز ہے، یا حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، وہ بھی یہودی تھے. یہ سارے علاقے سے عربی زبان اور عرب لوگوں کا کوئی تعلق نہیں، نہ رسول اللہ کے زمانے میں اور نہ ان کے فوراً بعد. پہلی دفعہ جو عرب گیا ہیں وہ حضرت عمر کی خلافت میں فوج جا کے ان علاقوں پہ قبضہ کرتی ہے جو ان کا علاقہ نہیں ہے. یہ اس وقت پورا ایریا جوئش تھا، اور اس پہ بیزنٹینین امپائر جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کا تھا، جس کے حاجی صوفیہ کا چرچ ہے اور یہ سب ہے، جس پہ آج بھی قبضہ کر کے ہم مسجد بنا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ان کا ایریا تھا. سو دی انیشیل آکیوپائرز آف دیٹ لینڈ از مسلمز. یہودی نہیں آ گیا کہیں سے جس نے قبضہ کیا اس علاقے میں. لیٹس بی فیکچوئل. ہم دا ایئر 636 سے پہلے ایک عرب نہیں رہتا تھا وہاں. عربی نہیں بولی جاتی تھی، مسجد اقصی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. آپ دیکھیے بیک ڈیٹڈ انٹری ہماری تاریخ میں کیسے آتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکم اللہ کا تھا کہ بیت وہ مسجد اقصی، جس کا مطلب ہے دور والی مسجد، وہاں سے رسول اللہ
आसमान की तरफ गए, a prophet went there. लेकिन मस्जिद अक्सा तो बनाई आपने प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के 12 साल बाद। तो पहले आपने, आपकी स्टोरी है, और कि मस्जिद अक्सा हो सकता है वो उस वक्त तो मस्जिद कोचिन में भी बन चुकी थी। प्रॉफिट, और प्रॉफिट की जिंदगी में मस्जिद यमन में बन गई थी, बहरेन में थी, और आपके हिंदुस्तान में जो पहली मस्जिद है केरला में कोचिन में, दैट वाज देयर। तो मस्जिद अक्सा तो इनमें से कोई भी हो सकती है। हजरत उमर जाके जूइश टेम्पल के ऊपर एक मस्जिद खड़ी करते हैं और उसका नाम रखते हैं मस्जिद अक्सा, और उस बेसिस पे पूरी स्टोरी को आप फिट करते हैं अपने नैरेटिव में कि हमारे रसूलुल्लाह वहां गए थे। जबकि हमें सबको पता है कि मस्जिद किबलतैन में जो मदीना में है, जहां प्रॉफिट मोहम्मद ने मुसलमानों से कहा बीच नमाज में वो यरूशलेम की तरफ जो काबा था उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, अपनी पीठ उसकी तरफ की और मक्का को एक्सेप्ट किया मुसलमानों का। उसके बाद से कभी किसी मुसलमान ने नमाज यरूशलेम की तरफ नहीं पढ़ी है, इलावा उन लोगों के जो उमय्यद डायनेस्टी में जिन्होंने अब्दुल्ला जुबैर की खिलाफत को नहीं माना और मक्का पे बम्बार्डमेंट की, ये उमय्यदों ने, जिनमें इसके मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने फिर डोम ऑफ द रॉक बनाया और उसके इर्द गिर्द 18 साल हज हुआ। ये पहला राउंड शेप मस्जिद है और आखिरी है, और इसमें स्टडी आप नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि जूइश टेम्पल के ऊपर मस्जिद बना दी आपने। ये कहां कुरान में लिखा है कि ये अलाउड है कि दूसरे की मस्जिदों पे कब्जा करके अपना नाम कर दो? ये तो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, हमें तो कहा गया कि दूसरे के मजहब को, दूसरे के खुदा को भी ना कुछ बोलो ताकि वो कुछ ना हमारे पे बोले। हमने उठा के उमय्यदों ने जो हशर किया कि जो चर्च था दमास्कस का, उसको उमय्यद मॉस्क बना दिया, आज भी जानी जाती है। और ये वही मस्जिद है जिसमें इमाम हुसैन के सर गला काट के ठुड्डे मारते हुए यजीद लेके गए थे। सो हमें ना टाइम का कंसेप्ट पता है, ना हम गिनती के हिसाब से या लीनियर टेबल बना के करें कि भाई किस साल कौन जिया था, कौन किसकी किस सहाबा की मौत कब हुई, कहां से हजरत उमर को ऑर्डर मिला ये कि जाओ तुम हमला कर दो ये जो इलाका फलस्तीन का है जहां पे कोई मुसलमान नहीं रहता, जहां पे सिर्फ यहूदियों का 2000 पहले हजरत मूसा के जमाने से वो फिरौन से निजात पा के ये लोग सब वहां से निकले हैं यहूदी, और अपनी आज़ादी के लिए कुरान के अंदर मेंशन है ये तुम्हारे लिए जमीन मुतय्यन की गई, इसको छोड़ के नहीं जाना। दिस इज इन द कुरान। आपका कोई आलिम दीन इस बात पे तैयार नहीं। ये तो होगी रिलीजियस बात। हिस्टोरिकल बात ये है कि आप जब एज पाकिस्तानी टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं और पार्टीशन ऑफ इंडिया को आप सेलिब्रेट करते हैं, तो पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश पैलेस्टाइन को क्यों नहीं करते? दोनों का पार्टीशन एक ही वक्त हुआ ना, 47 में हमारा हुआ, 48 में और वो हुआ फलस्तीन का पार्टीशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वोट से हुआ। 1948 में लव पैलेस्टाइन नहीं था, द जूइश स्टेट एंड द अरब स्टेट। बाय द वे पैलेस्टाइन वर्ड जो था वो 1930-20 के अंदर यूरोप में था, ज़ायनिस्ट का। इट वाज कंसिडर्ड टू बी पैलेस्टाइन एज अ जूइश स्टेट। अरब इसको पैलेस्टाइन नहीं कहते थे जब तक कि पीएलओ नहीं बनी, ये जो यासिर अराफात की ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे भी आप सोचिए पीएलओ कैसे हो सकता है जबकि लेटर पी नहीं है अरबी जबान में। ये तो दोनों फिलीपींस और पैलेस्टाइन के बारे में यही तो सवाल होता है, ये नाम किसी और ने रखा होगा। आपकी तो लेटर में पी है ही नहीं, अल पाकिस्तान आप कहते।
یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے سر یہ. تو آپ نے پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن بنا دی اور پروناؤنس آپ کر نہیں سکتے. تو اس میں لاجک میں بہت بڑے پیلسٹینینز کا اس وقت اسٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ دا پوائنٹ از جن پہ اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے اوزلو اکارڈ میں, اور لیبر پارٹی کی جب تک حکومت تھی اسرائیل میں, ان کا موشے دیان تک سے پہلے دن جب 67 کی وار ختم ہوئی, موشے دیان کا پہلا اپوائنٹمنٹ تھا عربز کے ساتھ انوائٹ کرنا اور کہنا کہ تمہارا کوئی پرابلم ہوا ویسٹ بینک میں, مائی ڈورز آر اوپن ٹو یو. کیونکہ لیبر پارٹی کا کنسپٹ وہ لیفٹ ونگ سیاست سے تعلق تھا, جس کے اندر ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہو سکتا ہے, ملٹی ریشل اسٹیٹ ہو سکتا ہے. آج جو لیڈرز ہیں اسرائیل کے وہ رائٹ ونگ اینڈ اس میں ایکسٹریمسٹ بھی کافی ہیں جو مانتے ہی نہیں کسی صورت کسی فلسطینی کو. یہ سب کھیل ٹھیک ہو رہا تھا اوزلو اکارڈ سے, 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا تھا. لیکن جب فلسطین میں الیکشن ہوا تو غازہ کے اندر پی ایل او کے, الفتح کے ہر آپریٹر کا قتل کر دیا گیا. یعنی فلسطینیوں نے فلسطینیوں کو مارا اور پورے غازہ اسٹرپ سے ایک آفیسر آف دی پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن زندہ نہیں رہا. they were wiped out. اور اب فتح جو ہے یا آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ابو مازن ہیں 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے تھے, 15 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے وہاں پہ. کوئی 25-30 گورنمنٹ اسرائیل میں چینج ہو چکی ہیں, فلسطین کا جو راجا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تو عرب میڈیول کلچر کا ہے نا کہ جب تک مرتا نہیں آدمی بادشاہ رہتا ہے. تو کنسپٹ ہی نہیں ہے جس تھوڑا بہت جو ہم میں بھی آ گیا. ہم بھی بھٹو صاحب کی بیٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر اس کے بیٹے کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ وی آر میڈیول ہیو اے ویری پریمیٹیو پولیٹیکل انسائٹ. اب اسرائیل نے جب کمٹ کیا ہے کہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگا, then Israel has to be pressured into creating a Palestinian state through the legal framework. اس میں چلے گئے اپنے ایران کے شہدائی, ان کو کچھ زیادہ شیعوں کو مسئلہ ہے کیونکہ سنی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں یہودیوں کے ایجنٹ. شیعہ علی جو ہیں, کیونکہ یہ ورڈ شیعہ علی ایک عرب ایک جوش کنورٹ ٹو اسلام کا کیا تھا, تو الزام ان پہ یہ ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو باقی جو تھے جو سنی تھے وہ تو بت پرستوں سے تھے کنورٹ ہوئے ہوئے, تو ان پہ بھی تو الزام لگاؤ نا کہ وہ سنی سارے بت پرست ہیں. بٹ اسے چھوڑیے, ایران کی جو حکومت تھی they had to prove that they are more loyal than the king. اور یہ سعودی عربیہ اور یہ عرب کنٹریز اور یہ ایجپٹ. اچھا, ایجپٹ کے صدر نے جب وزٹ کیا جیروسلم اپنے انور سادات, جن کو بعد میں اس کی وجہ سے قتل بھی کر دیا گیا, اس وقت وار بٹوین عرب اینڈ اسرائیل became an impossibility. Egypt is the biggest Arab country, the biggest resources, the biggest army, اور وہ کہتی ہے مائی باپ آج کے بعد آپ سے ہم جنگ نہیں لڑیں گے. انہوں نے کہا زمین خالی کر دیں گے, یا ایجپٹ میں اٹھا کے اسرائیل نے ساری ان کی زمین واپس کی, پورا سائنائی دے دیا. اسرائیل واز رائٹ اپ ٹو دا سوئز کینال, انہوں نے ایجپٹ کو واپس دے دیا. لینڈ فار پیس ٹریٹی سائن کی, ایمبیسیاں دونوں کی ہیں, لوگ ادھر کے ادھر جاتے ہیں. وہاں جارڈن جو ہے جو ٹوٹلی آرٹیفیشل ملک ہے, جس کے بادشاہ کا کوئی تعلق ہی اس ایریا سے نہیں ہے, وہ تو حجاز کے تھے. انگریزوں نے وہاں سے اٹھا کے ان کو ایک نیا کنٹری بنا دیا, اسے ٹرانس جارڈن کہا, اور برٹش پیلسٹائن کا پارٹیشن کر دیا. ایک پیلسٹینین اسٹیٹ تو جو تھا جو جارڈن ہے, جہاں کی 90% آبادی فلسطینی, اس پہ ایک باہر سے آئے ہوئے بادشاہ کو بٹھا دیا, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. پھر اس بادشاہ کے بھائی جو کراؤن پرنس تھا, اس کی بیوی پاکستانی ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ
پاکستانی اگر ماں ہے تو اس کا بچہ پاکستانی ہوگا تو پاکستانی گھٹیا نسل ہم پہ بادشاہ بنے گی. انہوں نے کراؤن پرنس تلال کو نکال دیا. اور انگریز بچہ جو عربی نہیں بولتا تھا, یہ اب کے جو ہے موٹے سے کنگ حسین, his mother is British, he cannot speak Arabic, وہ کنگ بن گیا. تو یہ کھیل لائنوں کا, جب میپ سیدھی سیدھی لائن کے ہوتے ہیں نا, جیومیٹری سیٹ سے بنے ہوئے, یہ کبھی جیتے ویتے نہیں ہیں. بیکاز باؤنڈری ہمیشہ کسی دریا, کسی نہر, کسی پہاڑی ٹیڑھی ویڑھی ہوتی ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں, جہاں آپ کو اسٹریٹ لائنیں ملی, آپ کو پتا ہے کسی کمبخت نے بیٹھ کے یہ جیومیٹری سیٹ سے بنایا, یہ چلے گا نہیں. ان دو لوگوں کا نام تھا سائکس اینڈ پیکو. فرانس اور برٹن کے فورن منسٹرز نے بیٹھ کے ٹیریٹری کر لی. سیریا اور لبنان ایک ہی جگہ تھی, بلاد شام کہلاتا تھا. لبنان تو ایک ماؤنٹین کا نام ہے, لیکن انہوں نے کہا پھر ہمارے عیسائیوں کا کیا ہوگا, انہوں نے کیسے کرتے, لبنان کاٹ کے الگ دے دیتے. تو وہ, اور اس میں گارنٹی ہو گیا کہ جو میرونائٹ کرسچن ہیں ان کو یہ پوزیشن. یہ سب آپ جب تک اکٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے, یو کین ناٹ کم ٹو اے سولوشن. آپ بس کراچی میں گھوڑے کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر آنٹیاں تلواریں ہلاتے ہوئے جلوس چلا رہی ہیں, لے کے رہیں گے فلسطین. ارے یو ڈونٹ ایون نو ویئر اٹ از آن دا میپ. لارنس اوریبیا فلم دیکھ لی آپ نے, آپ کو سمجھ میں آج تک کسی کو نہیں پتا لارنس اوریبیا کس کو کس سے لڑوا رہا تھا. They have no idea کہ عرب ورلڈ میں ٹرکس کو ایز اے کولونیل امپائر سمجھا جاتا تھا. جیسے ہم انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے, عرب ترکوں کے خلاف لڑ رہے تھے. ہمارے یہاں کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. میں نے مدینہ میں جو ترکوں کی مسجد کے اندر فائر بریگیڈ اسٹیشن دیکھا, دین آئی ریئلائز, میں نے کہا مسجد ہے, بولے ترکوں کی تھی تو ہم یوز نہیں کرتے, ہماری فائر بریگیڈ اس میں کھڑی رہتی ہے. اب جا کے دیکھ لیجیے گا کبھی چانس ملا آپ کے نصیب میں, تو مدینہ از اے فیسنیٹنگ سٹی بائی دا وے. ایک تاریخ ہے اس کے اندر, آپ ساری زندگی بیٹھے رہے آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی. بٹ ہم اینالائز یہ کر رہے ہیں کہ ایران نے جس کا شیعہ وہ ہے, وہ ایک سنی ٹیریٹری کے اندر مول آئل کنگ بنا کے سارا اسلحہ اسمگل کرا کے 50,000 راکٹ, ایک طرف کہہ رہے کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, غربت ہے. 14,000 راکٹس یو فائر ایٹ اسرائیل. آپ کا تو کوئی تعلق نہیں تھا, وہ تو مسجد اقصی کی بات ہو رہی تھی نا, کہ اس میں کس دن کون آ سکتا. کین یو امیجن کہ جوئش ٹیمپل کے اندر جوز نہیں جا سکتے, اور یہ جوئش اسٹیٹ نے طے کیا 67 میں وقف کے ہاتھ آپ نے پراپرٹی, انہوں نے تو کانکر کر لیا تھا. وہ چاہتے اگر مسلمان ہوتے وہ تو توڑ تاڑ کے حاجیہ صوفیہ کی طرح پورے ایریا کو جوئش ٹیمپل بنا لیتے. بٹ آن دی ڈے آف دا سرینڈر آف ایسٹ جیروزلم, the Israelis gave the authority to the وقف بورڈ, اور وقف بورڈ نے کہا کہ یہودی نہیں آ سکتا, اور اسرائیل نے کہا اوکے ٹھیک ہے. آپ مسجد اقصی کا وہ جو ٹیمپل کا اوپر کا حصہ, اس میں یہودی نہیں گھس سکتا. اس کے سیٹ ٹائم ہوتے ہیں, 100 آدمی آئیں گے انڈر پروٹیکشن اور نکل جائیں گے. دس از دی اگریمنٹ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آپ کی میجورٹی ہو اور یہ ہو سکے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسرائیل کے اندر بہت ہی کوئی فرشتے رہتے ہیں, وہاں بھی ایک سے ایک بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں دشمنی بیٹھی ہوئی ہے. بٹ پاکستانی پوائنٹ پرسپیکٹو سے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف اسٹیٹ جو ہے اس قانون کو بہیو کرے, کیونکہ ہم نے تو وائلیٹ الٹیمیٹ کیا نا. جیسے سوڈان نے دارفور کے اندر 5 لاکھ آدمیوں کو مار دیا, آج بھی قبضہ کیا ہوا ہے نا. دارفور الگ ملک ہے, سوڈان نے قبضہ کیا ہوا, الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہے ان دونوں میں فرق کیا. آج ٹیگرے بات ہی نہیں, بالکل ایسی. یہ ایتھیوپیا کے اندر جو مسلمان ایریٹریا میں ہیں, اور وہ ایتھیوپین کے ساتھ مل کے ٹیگرے والوں کو مارنے, بھوک ننگ عذاب, 5 لاکھ ریفیوجی سوڈان میں بیٹھا ہوا جا کے.
किसी को किसी से फर्क नहीं, सिर्फ फलस्तीन से। आपके अपने बलूचिस्तान में जंग चल रही है, इसे किसी से छुपाई बात नहीं है। 1948 में एम्बेसी होती थी बलूचिस्तान की, ये गांधी गार्डन के पास कराची में। किसी को नहीं पता कि बलूचिस्तान का झंडा चलता था। एम्बेसडर ऑफ बलूचिस्तान यूज्ड टू मीट विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और वो इंडिपेंडेंट कंट्री भी मोहम्मद अली जिन्ना ने बनवाया था, लॉयर टू रिप्रेजेंट द खान ऑफ कल्लात विद द क्रिप्स कमीशन। We forget everything what we are doing, and then we ride on camels and horses and motorcycles with Palestinian flags. सबसे ज्यादा फलस्तीनी को जिसने मारा है वो पाकिस्तानी था, ब्रिगेडियर था, उसका नाम था ब्रिगेडियर जियाउल हक। 20,000 Palestinians in Amman and surrounding areas at the command of the late King Hussein। इसके इनाम में फिर वो जनरल बने और आके फिर उन्होंने पाकिस्तान में हशर किया। वो तो देख ही लिया कि खुदा हाफिज से अल्लाह हाफिज हो गया, और जी जी जी, वो तो पाकिस्तान की भी जो बर्बादी लगी है वो भी देख ही लिया। तो जब आप तंग नजरी, किताब नहीं पढ़ने का शौक है ना, फौजी कहाँ पढ़ता है, 12 जमात पढ़ता है ना, उसके बाद वो ISSB एग्जाम ये सब करके लेफ्टिनेंट लगता, फिर वो अपने से बड़ी उम्र के सिपाही को गाली दे के कह रहा है सट का है। वो छोटा सा होता है, फौजी आगे लड़ रहे होते हैं, लेफ्टिनेंट पीछे होता है, वो भागा जा रहा होता है। इसी चक्कर में लोग फौज में जाते हैं ना कि ऑर्डर फौज में फ्यूचर बड़ा अच्छा है, उस जाने दें, वो और बात है। बट यू कैन नॉट सिट एट अ प्लेस where you are guilty of committing the most serious crime against Palestinians and then act as if कि हमारे फलस्तीनी भाई, हाइला हमारे फलस्तीनी भाई। अरे कहां से भाई हो गए? तुम्हें तो पता नहीं कि उनका कत्लेआम करके कैसे आए हो तुम। यमन तुम्हारे जैसे टाइप के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको यमन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। नो 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 नो, वी विल नेवर। सऊदी अरेबिया जो है कितने लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्टारवेशन, और वो करबला की जंग आज तक चल रही है। ईरान और ये आपके जो सऊदी अरेबिया, उनकी जंग में चल रही, तो कौन जीतेगा भैया? वहां तुमने ये कर लिया था। ईरान अपने लोगों को मारता है, उस पे पाकिस्तानी को दुख नहीं होता। सिस्तान में कितने बलोचों को मारा है उन्होंने, वो जो पेट्रोल ट्रेडर्स होते हैं, खबरें कभी कभार छप भी जाती, मैंने देखा पाकिस्तान में। बट आप तेहरान में आपको सुन्नी मस्जिद नहीं मिलेगी। आप कभी जाना हो तो मुझे नमाज पढ़नी में सुन्नी, नो, देयर इज नथिंग देयर। एंड उनके दिल धड़कते हैं, हाय अल्लाह कितने अच्छे हैं ये, क्या गोरे हैं, हमारे शिया गोरे क्यों नहीं होते पाकिस्तानी? वरना क्यों हर रिजवी और हर नकवी जो है वो छुपे बैठा हुआ कह रहे यार गन्ना जला दे। ईरानी आ जाए तो अरे आगा जान, और फारसी सुबंदान अजीज, इतनी झूठे लोग, इतने हिपोक्रेट, इतने डबल स्टैंडर्ड। मैं आपको एक छोटा सा वाकया, माइट वेस्टिंग योर टाइम। भुट्टो साहब ने कहा कि गरीब लोग हज पे नहीं जा सकते, जहाज की टिकट महंगी होती है, तो बाय रोड इनको भेजा जाए। 50,000 हाजी बसों में बैठ के ईरान के थ्रू, कुवैत के थ्रू सऊदी अरेबिया जाने लैंड होगा। आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर वाज कट ऑफ। क्यों? ये जो जा रहे थे ईरान के थ्रू, इनको ईरानी बस से उतरने नहीं देते थे, के लिए भी नहीं उतरने देते थे। इनको गलीज गंदा कहा जाता है। एक वर्ड है साउथ ईरान के अंदर जो हमारे जैसे फेक मुसलमानों के लिए यूज किया जाता है, अरब हिंदी का वर्ड यूज करते हैं टू इंसल्ट अस। ईरान में भी है सियाह, सियाह इज द वर्ड यूज्ड in the southern part, and we were the Siah people. So the Hajis could not get off the buses. They were in desperate situation. लोग भागते थे, अजीब रंग के लोग बसों से उतर रहे हैं, हज कौन जाता है?
आगा लोग जाते हैं बड़े बड़े गोरे गोरे मोटे लाल उनके चीक्स, पाकिस्तानी ऐसे मर जाते हैं. अल्लाह ईरान देखो यार, दे हेट यू. आप वेस्ट में, यहां जैसे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स में, आप मुझे एक ईरानी बता दीजिए या पाकिस्तानी जिसका ईरानी दोस्त हो. यू विल नॉट फाइंड इट. मेरे बिल्कुल साथ में ईरानी कपल रहता है, बड़े अच्छे लोग, लेकिन दे विल ना, उनके लिए ये हकीम पाकिस्तानी ये कहां से आ गया. हम तो फ्रेंच बोलते, मर्सी बेकू बोलते हैं. तो मैंने पूछा कि फ्रांसीसी तो कभी आया नहीं, तुम लोगों का क्या हो गया, और ये क्या लगाते हो तुम लोग, हर ईरानी औरत ब्लॉन्ड क्यों होती है. This is our position, that where we see people hating us, हम उनके सिद्धे में पड़ते हैं. जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मजाक करते हैं, हमारी तरह निहारी खाते हैं, मिर्च मसाले छोले खाते हैं, इंडियन हैं, हिंदू हैं या वो दुश्मन है, वो दुश्मन है. वो दुश्मन है, जो हमारे जैसे हैं वो दुश्मन है. चीन हमारा यार है और हिंदुस्तान दुश्मन है. चीन आप पे थूकता नहीं है. आपको मैं चाइना के अंदर की स्टोरीज अगर बताऊं, हाउ मुस्लिम्स आर ट्रीटेड, उनके शहरों के गेटोज में रह रहे हैं पाकिस्तानी. व्हाट डज द ऑर्डिनरी चाइनीज थिंक ऑफ पाकिस्तानीज? यू विल बी शॉक्ड. आप, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी चाइना से दोस्ती की बात नहीं कर सकता, जिस तरह पाकिस्तानियों जो वहां रेफ्यूजीज रहते हैं, हर गेटो, चाइनीज शहर के गेटो के अंदर आपको मेजर सिटीज में जो पुअर एरियाज हैं वहां आपको मिल जाएंगे पाकिस्तानी या अफ्रीकन. वो हमारे दोस्त हैं. दुश्मन क्या है? वेस्ट, जहां हमको इक्वल राइट्स मिलते हैं. So coming back to Palestine, there is only one thing that can be done. मैं इस फोन कॉल को बंद करूं. हाँ, one thing has to be done. Israel has to be told to live up to its commitments. This cannot be fought by firing rockets at Israel. Israel ने चिप से बना के, साइंटिस्ट से बना के, नोबेल प्राइज विनर से लेके, मेडिसिन, vaccination, you name it, space, har jagah. The Jew knows that his life is on the line, and the only way to survive is to excel and stand up for others. यहूदियों ने अमेरिका में स्याह फाम लोगों के साथ जंग लड़ी इक्वल वोट की. आप मुझे एक तो बताइए कोई अरब जो सिविल राइट्स मूवमेंट में डॉक्टर किंग के साथ हो? नो. अमेरिका में जो सेंसस होता है उसके अंदर आपको लिखना होता है कि आपकी एंसेस्ट्री क्या है. आप साउथ एशियन हैं या ईस्ट एशियन हैं, या सब लिस्ट होती है. और फिर खाली एक खाना भी होता है कि अगर नहीं है तो आप लिख दीजिए. आपको मैं एक बात सरप्राइजिंगली बताऊंगा कि हर अरब अमेरिका में, हर फलस्तीनी भी अपने आप को लिखता है वाइट. ये आप चेक करवा लीजिए. ये भी जो शोर मचाते हुए बाइडेन के पास आई थी, अपना नाम तालिब जो है टिलेब लिखती हैं कि शायद जरा फैंसी हो जाए. शी इज रजिस्टर्ड एज अ वाइट वोटर. देयर इज नो अरब इन यूनाइटेड स्टेट्स दैट कंसिडर्स registering themselves of being of Arab origin. They register themselves as white. हर इजिप्शियन, हर मोरक्कन, हर यमनी, हर सऊदी सब है. ये क्या शो करता है? बात फिर वही आती है मार्टिन बशीर की कि आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं कि हमारा ये काले वाले, ये अजीब किस्म के विवेकानंदा टाइप के लोग, ये हमारा इनसे क्या ताल्लुक है? ये तो मिर्ची खाने में खाते, हम तो वो खाते हैं ना फलाफिल. एवरीबॉडी लव्स इट. और आपको नोटिस करेंगे कि बहुत सारे जो अपर क्लास पाकिस्तानी वो फलाफिल खाते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. अरे भैया माँ, खुदा के वास्ते बेइज्जती कम कराओ हमारी. So Palestinian will get their state
when Palestinians think of themselves as a state. آپ ویسٹ بینک پہ الیکشن کرا دیجئے, ابو مازن کا الیکشن ہونے والا تھا, انہوں نے الیکشن کیوں کینسل کیا؟ آپ کے سامنے اتنے پیس پروپوزلز آئے, آپ کا جیروسلم پہ کوئی حق نہیں ہے. ایک تو پہلے یہ طے کریں ہولی پلیسز پہ سٹرگل کیا ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے, حضرت موسیٰ کے زمانے کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومن ٹیمپل کہلاتا تھا. یہ آج بھی ویسٹرن وال ہے اس کی, جس کو ویلنگ وال بھی کہتے ہیں, میں سب دیکھا ہے دونوں سائڈ پہ. آپ کا علاقہ نہیں تھا, ہسٹوریکلی یہودیوں کا علاقہ ہے. قرآن نے کہہ دیا, اب تو مان لو, اوپر والا کہہ رہا ہے تم سے, یہودیوں سے, کہ تمہیں یہ زمین دی گئی ہے, اس سے مت چھوڑنا. اب وہ اسٹیٹ دینا چاہ رہے, چھوٹا بڑا. یاسر عرفات نے کہا تھا مجھے 1 اسکوائر انچ دے دو, میں وہاں پیلسٹائن ایکسپٹ کر لوں گا. آپ کسی بات پہ طے تو کریں کہ ختم ہوئی بات. طارق صاحب, آپ کے خیال میں کیوں نہیں حماس یہ کیوں نہیں مان رہی جو آپ بات کریں؟ آپ نے کہا کہ پہلے اخوان المسلمین, دیکھیے یہ بڑی عجیب چیز ہے. مسلم برادرہڈ کے بیسز اور ان کے ہوسٹ ایران میں رہتے ہیں. جماعت اسلامی کی بھی سپورٹ ایران. یہ کیا لنک ہے؟ یہ شیعہ سنی نہیں ہے. یہ جو شیعہ پاور بیس ہے ایران کی, آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ عرب نہیں ہیں تو آپ ان کے سپریم لیڈر نہیں بن سکتے. The law is that if you are Iranian, of Iranian ancestry, you cannot be supreme leader. You have to be of Arab ancestry from the Quraysh and the Banu Hashim. کالی پگڑی, کالے کا نشان اسی لے جاتا ہے وہاں. So they have to be of Arab ancestry to become leader of Iran. An Iranian cannot be, can be president. وہ سفید پگڑی والے ہوتے ہیں. پرشین ترکمن جو ہیں وہ نیلی پگڑی پہنتے ہیں, اس سے پہچانی جاتی ہے ذات. آئے آپ کے پیغمبر ذات پات مٹانے کے لیے کہہ کے چلے گئے. اتنا اینٹی ریسسٹ سٹینڈ تھا پروفٹ محمد کا, اپنے ٹائم سے سینچریز پہلے کہہ گئے کہ بلیک اینڈ وائٹ کسی کا ایک دوسرے کے اوپر وہ نہیں. آپ نے تو ان کی موت کے فوراً بعد طے کر دیا کہ انصاری بن ہی نہیں سکتے لیڈر, صرف قریش بن سکتے ہیں لیڈر. تو ہمیں یا تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو دیں گے, وی ہیو نو لیگ ٹو اسٹینڈ آن. کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ فوجیں لے کے جا کے پٹائیاں شروع کر دو, یا حاجیہ صوفیہ کو چرچ کو مسجد بنا لو, اور آج وہ اردگان واپس اس کو کر رہے. کہیں نہیں ہم سے کہا گیا کہ یہ کنٹروورشل ورسز ہیں قرآن میں, ان کو سمجھنے کے مختلف طریقے میں بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی مولانا وحید الدین کی ڈیتھ ہوئی ہے انڈیا میں, غامدی صاحب ہیں, اس سے پہلے پرویز ایک اسکالر تھے پاکستان میں, امیزنگ اسکالرز. ابن رشد ہیں, ابن خلدون ہیں, یہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو کے جب ترک آئے اس کے بعد تو جہالت ہی جہالت ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. مار پیٹ قتل و غارت. آپ کبھی بتائیے کوئی ٹرکش سوکریٹس لیول کی, یعنی کوئی ٹرکی اور گریس تو ساتھ ہی ہے نا, تو پھر کیسے ہوا کہ دنیا بھر کی ہر علم کی بات وہاں سے نکلتی ہے, اور ادھر جیسے ہی آپ آتے ہیں آپ کو گھڑ سوار, اونٹ تلوار چلانے والے, مار پیٹ, یہ وہ. We need to reallocate our resources towards rationalism. اگر 2+2 کسی نے 5 کہہ دیا, وہ کسی نے بھی کہا ہو, وہ غلط ہے. ہماری سوچ یہ ہوگی کہ 2+2 5 ہو سکتا اگر فلاں پیر نے کہا. ابھی میں نے سنا وہ غوث جو ہیں ان کے درگاہ پہ کہ وہاں ایک آدمی آیا ہینڈسم سا, اور وہ چلا گیا. تو لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا 29 کا چاند تھا, پوچھ رہا تھا کہ میں 29 کو نکلوں یا 30 والے چاند کو بھیجوں. This is happening in Pakistan. تو آپ فلسطین سالو کریں گے, یا تو چاند آتا ہے ہینڈسم آدمی بن کے. So unless you get rid of کیا کہیں گے superstitions and magical theories, اور ٹونے تاگے
گلے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باندھ کے ڈھونڈتے تھے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, مجھے نزلہ ہو گیا تھا, انہوں نے مجھے دوائی تو دے دی, ساتھ میں ایک کاغذ دے دیا کہ یہ بھائی صاحب آپ رات کو پانی میں ڈال دیجئے, صبح پی لیجئے, ہمارے خاندان میں چلا آ رہی دعا, اس سے فوراً زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر ہیں بھائی اور چل رہے ہیں فلسطین آزاد کرانے.